السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے پہلے ہر دل عزیز نعت خوان جناب قمر بھائی اور علی اکبر نقشبندی صاحب جو سرخی بھی ماشاءاللہ بادشاہ ہیں، جو بیک وقت عالم بھی ہیں اور ثنا خوان بھی ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ مجھ کو آج زندگی میں جو بھی ملا ہے یقین کریں صحابہ کے در کی نوکری کا صلہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوشش کروں گا انتہائی مختصر وقت میں اپنے تمامی نئے کلام آج آپ کے سماعت کے حوالے کروں۔ حضرت مولانا علی اکبر نقشبندی صاحب کی اجازت سے سب سے پہلے تو میں امیر پور منگن اور گرد و نواح سے جتنے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، اس گرمی میں اللہ نے موسم بھی ماشاءاللہ بڑا خوشگوار کر دی ہے، اور آپ کے چہروں پہ خوشی دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ میں اسماعیل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بندہ ناچیز کو اتنی پروقار اور تاریخی کانفرنس میں حاضری کا شرف بخشا۔ بسم اللہ پڑھ کر محفل کی ابتدا کر رہا ہوں، بسم اللہ پڑھ کر محفل کی ابتدا کر رہا ہوں، آپ سب کے ساتھ مل کر یہ دعا کر رہا ہوں، اپنے آقا پر پڑھتے ہیں جو کثرت سے درود پاک، کاش ہم بھی ہو جائیں ان میں شامل، یہ التجا کر رہا ہوں۔ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جب اللہ کا ہوتا ہے کرم تو وہ گرنے نہیں دیتا، جب اللہ کا ہوتا ہے کرم تو وہ گرنے نہیں دیتا، وہ دیتا ہے وسیع اتنا کسی اور سے لینے نہیں دیتا۔ جب اللہ کا ہوتا ہے کرم وہ گرنے نہیں دیتا، وہ دیتا ہے وسیع اتنا کسی اور سے لینے نہیں دیتا۔ بے شک ہو جائیں گناہ زمین و آسماں کے برابر، لوٹ آؤ اس کے در پر تو وہ تانے بھی نہیں دیتا۔ لوٹ آؤ اس کے در پر تو وہ تانے بھی نہیں دیتا، اور تقدیر کا مالک بھی وہی اور تدبیر بھی لکھتا ہے وہی، اور پوری ہو جائے کسی اور کی تدبیر وہ ہونے بھی نہیں دیتا۔ پوری ہو جائے کسی اور کی تدبیر وہ ہونے بھی نہیں دیتا، اور رب کی رضا میں ہی جو ہوتا ہے بشر راضی، اور رب کی رضا میں ہی جو ہوتا ہے بشر راضی، غیروں کے در پر وہ اس کو جھکنے بھی نہیں دیتا۔ او ندامت کے آنسو بہا کر روٹھے رب کو منا لیں، او ندامت کے آنسو بہا کر روٹھے رب کو منا لیں، وہ مان جائے تو زمانے کو روٹھنے نہیں دیتا۔ اس لیے تو آگے لکھا ہے کہ بنا اس کی مرضی کے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، بنا اس کی مرضی کے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، رب کی ہو نہ مرضی تو یہ پتا گر نہیں سکتا۔ نہ جانے ہر کوئی کیسے تکبر میں ہی پھرتا ہے، کوئی جتنا بھی زور لگا لے پر کچھ کر نہیں سکتا۔ وہی سب کا خالق ہے اور وہی سب کا مالک ہے، جس کا کامل ہو یقین اس پر وہ کسی سے ڈر نہیں سکتا۔ سوا رب کے مقرر ہیں حدیں سب کی جہاں میں ہی، سوا رب کے مقرر ہیں حدیں سب کی جہاں میں ہی، کوئی جتنا بڑا بھی ہو پر حد سے بڑھ نہیں سکتا۔ میرے دشمن نے ڈالے ہوں جو گر کانٹے میری راہ میں، بنا اس کی منشا کے کوئی کانٹا چھو نہیں سکتا۔ عرفان زمانے سے یہ کہتا ہے نہیں رازق سوا اس کے، تو پھر سر میرا سوا اس کے کہیں بھی جھک نہیں سکتا۔ اور بعد پروردگار کی ذات کے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اس پر ایمان ہے نا الحمدللہ سب کا۔ بعد پروردگار کی ذات کے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، کوئی کتا ان پر بھونک جائے کس کی کیا ہوگا۔
کوئی کتا ان پر بھونک جائے، کس کی کیا اوقات ہے، کاش کہ آقا کے غلاموں میں میرا بھی نام آ جائے، ان کی نام پہ قربان ہونے کو یہ غلام آ جائے۔ یا اللہ کر عطا مجھ کو وہ طاقت، اڑا دوں ہر گستاخ کو۔ یا اللہ کر عطا وہ طاقت مجھ کو، اڑا دوں ہر گستاخ کو۔ فقط آرزو ہے کہ آقا کی ناموس میں عرفان کام آ جائے۔ میں زندہ، کیونکہ میرے آقا کا چہرہ بھی چاند سے حسین ہے، اس پہ بھی آپ کا ایمان ہے۔ وہ چاند سا چہرہ، چاند سے بڑھ کر مر جاؤں، سرخرو ہو جاؤں ان کے نام پر مر کر۔ جس نے بھی وہ چاند سا چہرہ ایک بار دیکھا ہوگا، جس نے بھی وہ چاند سا چہرہ آپ نے نہیں دیکھا تو یہ حال ہے کہ ان کی محبت میں رو رہے ہیں، ان کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اور جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ چاند سا چہرہ، جس نے بھی ایک بار دیکھا ہوگا، دیکھ کر وہ حسین چہرہ دیکھتا ہی رہا ہوگا۔ میرے آقا ہیں اپنی مثال آپ، ان کی میں کیا مثال دوں؟ میرے آقا ہے اپنی مثال آپ، ان کی میں کیا مثال دوں؟ جو ہوا ایک بار ان کا وہ ان کا ہی ہوا ہوگا، اور پروردگار تو اس کی بخشش بھی نہیں کریں گے کہ جس کو آقا کی رحمت کا آسرا نہ ملا ہوگا۔ اور اب تو اتنا پختہ یقین رب نے میرا بنا دیا ہے کہ آپ کا ہر غلام ادنا سے اعلیٰ ہو گیا ہوگا۔ اب تو فقط اتنی سی خواہش ہے میرے دل میں عرفان، کب وہ گھڑی آئے جس میں دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ میں بعض دفعہ نیٹ وغیرہ پہ، اخبار کے ایڈنگ پہ، آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، پڑھتا ہوں کہ فلاں مسلمان نے، میرے فکرے پہ غور کیجئے گا، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، کہ فلاں مسلمان نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ مسلمان ساتھ نہیں لکھا ہوتا لیکن ساتھ نام مسلمان والا ہوتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کیا جن کو آقا سے نسبت ہو، آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں، آقا کے گھر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں، کیا وہ آقا کے یاروں سے اس طرح بغض رکھ سکتے ہیں؟ پھر میرا ایمان اور عقیدہ مجھے اس سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کہ آقا سے ان سب کو نسبت جو ملی ہے اسی نسبت نے ہی سوارے ہیں صحابہ۔ حضرت کی چٹ آ گئی ہے کہ آپ کا وقت ختم ہے، لیکن میں صرف 2-3 شعر پڑھ کے 2-3 منٹ میں انشاءاللہ الوداع ہو جاؤں گا۔ آقا کی نسبت نے ان کو کتنا بدل دیا ہے، ساروں کو سارے کا سارا بدل دیا ہے۔ آقا کی نسبت نے ان کو کتنا بدل دیا ہے، ساروں کو سارے کا سارا بدل دیا ہے۔ نبی کی ساری امت میں ہے ان کا مقام اعلیٰ، نبی کی ساری امت میں ہے ان کا مقام اعلیٰ، نبی کے اشارے پر اپنا جینا بدل دیا ہے۔ زمینوں آسماں والوں تم نے تو دیکھ رکھا ہے، نبی کے یاروں نے خود کو کیسا بدل دیا ہے۔ آپ کی نظر میں رہ کے انتہائی خوبصورت شعر کہ اب روز محشر تلک نہ آئے گا ان کا ثانی، صحابہ کو بنا کر رب نے سانچہ بدل دیا ہے۔ جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارے ان کے بغض میں تم نے قرآن کا معنی بدل دیا ہے۔ اب صحابہ کے غلاموں میں آئے گا نام میرا، ان کے در کی نوکری نے میرا دل بدل دیا ہے۔ جو صحابہ کا نہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، جو صحابہ کا نہیں ہمارا ہو نہیں سکتا۔ قائد کے اس فرمان نے کیا کیا بدل دیا ہے، اور جب سے میرے قاضی نے کیا ہے صحابہ کے علم کو بلند، فتنوں نے یہاں سے اپنا ٹھکانہ بدل دیا ہے۔ عرفان کو صحابہ کی نسبت پر فخر کیوں نہ ہو، ان کی محبت نے ہر کھوٹے سے کھرا بدل دیا ہے۔ وما علینا